میرے بھائیوں، آج زندگی کے کچھ تلخ حقیقت کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ کروا بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ انسان کو ہر حالت میں اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کو تسلیم کر دے تو انسان خوش رہتا ہے اپنی زندگی میں، اور اگر اس کو نہ مانے تو اپنے آپ سے لڑتے ہوئے اس دنیا سے ودا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے ایکسیپٹ یور امپرفیکشن، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہیں پر کچھ کمیاں بھی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جس طریقے سے انسان اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں ادا نہیں کر سکتا؟ اس لیے ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین اپنے آپ میں مکمل ہے، اور انسان جو ہے اپنے آپ میں چاہے وہ جتنا امیر ہو جائے وہ مکمل نہیں ہے، وہ ادھورا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو انسان بنایا۔ اگر اللہ رب العالمین ہر انسان کے اندر مکمل صلاحیتوں کو نواز دیتا، ہر صلاحیت سے اس کو معمور کر دیتا، تو آج ایک انسان دوسرے انسان سے کیا کرتا؟ ڈرتا نہیں، اس کے تابع نہیں رہتا، اور ایک خلفشار اور فساد برپا ہوتا روئے زمین کے اندر۔ بہرکیف اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر وہ ٹیچر ہے تو پڑھانے میں اچھا ہو سکتا ہے، وہ ٹیچنگ لائن کو اچھی طریقے سے جان سکتا ہے، لیکن اب وہ ہل چلا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو باورچی ہے، کھانا پکانے میں ماہر ہے، لیکن وہ ہر چیز میں ماہر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہے گی، اور اسی کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے شعبہ ذات بنائے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے لوگو، ہم نے تمہیں حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہم نے الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کی عزت کر سکو، ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھ سکو۔ تو نمبر 1 ہے کہ انسان ہر موضوع میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک بچی ہے جو بہت ساری عورتوں کے درمیان وہ آتی ہے اپنی ماں کو ڈھونڈتی ہوئی، تو بچی جو ڈھونڈتی ہے وہ ریگولر ماں رہتی ہے، not to a perfect mom but regular mom. We need to be regular. ہمیں ریگولر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک جرنی کے اندر، ہم ایک سفر میں ہیں، ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر پرفیکشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اگر اپنے اندر کوئی خامی ہے تو اس چیز کو کیا کرے؟ ایکسیپٹ کرے۔ جس طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے اندر جو ہے ایٹولوفوبیا ایک بیماری ہے، وہ رہتی ہے۔ وہ کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ کرنے سے یا پھر کہیں نئی جگہ جانے سے وہ ڈرتے ہیں، کسی نئے لوگ سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے اگر یہاں پر ہم انویسٹ کر دیں 2-4 کروڑ روپے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، اور اس ڈر کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہے، جو دوسرا کڑوا سچ ہے، وہ ہے کہ انسان جو ہے ایکسیپٹ کرے انسرٹینٹی کو۔ یعنی انسان کی زندگی میں انسان چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو لیکن سب کچھ معلوم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جتنے بھی قابل ہوں، سب کچھ آپ کی قابلیت کے اراؤنڈ میں آ جائے، اس کے دائرے میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے، تو اس میں
شک و شبہ ہے، مبہم ہے، ابہام ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے انسان جو ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزوں کو جس کو وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں اچھا خیال کرتا ہے، اور لوگ اس کے اوپر جو ہے طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں۔ جب اتنی ساری چیزیں ہیں اور اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ یا پھر ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کا نتیجہ 100% صحیح ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ نہ کچھ لوگ کہیں گے، لوگ دھیان نہ دیں۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر ایسے حالات میں جو ہے کیا کریں، حالت کو کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو اسٹینڈ کریں، یہ کمال ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر رہتی ہیں، اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جیسے آل اولاد ہیں، بچپن میں تو وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کے پسند، اس کے چوائس کچھ اور ایسے ہو جاتے ہیں جس کو آپ پسند نہیں کرتے، تو آپ سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کو مجبور کر کے اس کی حالت کو اپنے ہاتھ میں لے لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہی ہے زندگی کے 3 کڑوے سچ جس کو ہم اور آپ جو ہے نظر انداز کرتے ہیں، اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں اور اپنی زندگی کو بھرپور جئیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کے احکامات کو جو ہے جو حکم ہیں ان کے اوپر عمل کرتے رہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔